گزاریں، اللہ کو راضی کرنے کا ذہن بنائیں، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی نسبت ہمیں اس وقت نصیب ہوگی جب ہم دیکھیں، آپ اندازہ لگائیں نا کہ ایک بے جان ستون، آپ علیہ السلام ممبر بننے سے پہلے نا ایک ستون تھا وہاں پہ مسجد نبوی شریف کے اندر، آپ اسے ٹیک لگایا کرتے تھے۔ تو جب ممبر بن گیا نا، یہ جو بھی ممبر آپ مسجد میں دیکھتے ہیں نا اس ٹائم کا، تو ابھی بھی وہ مسجد نبوی میں آپ جائیں گے اس زمانے کا وہ نشانی آپ کو نظر آ جائے گی۔ تو جب آپ اس ممبر پہ بیٹھے نا تو آپ کو نا مسجد نبوی میں سے رونے کی آواز آ رہی ہے، تو دیکھا تو وہ رو رہا ہے، وہ ستون رو رہا ہے، آپ کی جدائی میں رو رہا ہے۔ تو اس نے کہا تم کیوں رو رہے ہو؟ وہ ستون کہتا ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ کو بتایا جا رہا ہے، وہ صحابہ تو نہیں سمجھتے تھے نا اس کی بولی، تو وہ کہتا ہے کہ یا رسول اللہ میں آپ کی جدائی میں رو رہا ہوں، آپ مجھ سے ٹیک لگاتے تھے، میرے لیے بڑی خیر و برکت کا ذریعہ تھا۔ تو آپ نے فرمایا ہم تمہارے لیے دعا کرتے ہیں، تم ہمیشہ کے لیے ہرے بھرے رہو گے، یعنی کھجور کے درخت مان جاؤ یا سرو کے درخت مان جاؤ۔ تو اس نے کہا نہیں میں ہمیشہ کی بقا چاہتا ہوں، میں ہمیشہ کی بقا چاہتا ہوں۔ پھر اس کو دفن کیا گیا اور فرمایا کہ یہ انسانوں کی طرح قیامت کے دن اٹھے گا۔ ایک بے جان ستون کے اندر تو اتنی تڑپ ہے کہ میرا نبی مجھ سے جدا ہو رہا ہے۔ آج آپ دیکھ لیں پورے ہمارے معاشرے سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی ہم سے جدا ہو چکی ہے، حضور کے طریقے ہم سے جدا ہو چکے ہیں، ہم حضور کے اینٹی زندگی گزار رہے ہیں۔ کیا ہمارا بولنا، کیا ہمارا سننا، کیا ہمارا دیکھنا، کیا ہماری سوچیں، کیا ہمارے جذبے، کیا ہمارا کوئی بھی آپ معاشرے کا طبقہ